الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے بھائیو دوستو عزیز ساتھیو مسلیان کرام اللہ کے پیارے بندو خداوند کریم کا احسان کرم ہے مبارک جمعہ کی نمازیں یہ مبارک جیسے مہینے میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیو دوستو یہ وہ مہینہ ہے جس کے تذکرے ہر علاقے میں ہر قصبے میں ہر گاؤں میں ہر مساجد میں خطیب لوگ بڑے شان اور عظمت کے ساتھ جس کا ذکر کرتے ہیں وہ ہستی ہے پیغمبر کی آخری کڑی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا. لیکن میرے بھائیو دوستو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب دنیا میں مبعوث کیا بھیجا تو حالات ایسے تھے انسانوں کے حالات ایسے تھے جو ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے نہ دیکھتے ایک دوسرے سے دشمنی بغاوت بالکل ہمیشہ کے لیے قائم تھا. بدلہ لینے کے لیے اپنے وصیت کر جاتے تحقیق کے بغیر خون بھی جو ہے راستے سے اٹھا کر کھا جاتے بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا دشمنی مقابلہ بہت نفرت کی طوفان نفرت کی آندھی نفرت کا ماحول بنا ہوا تھا. اس عالم میں اللہ پاک عظیم الشان نبی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تاکہ امت کی اصلاح ہو. امت جو ہے نفرت سے باز آ جائیں امت گناہ سے باز آ جائیں امت آپس میں محبت کا پیغام محبت کا نام محبت کا سلام محبت کے ساتھ امت رہیں. اللہ کے نبی کو ہدایت کا چشم و چراغ سراج اور منیر کا لقب دے کر دنیا میں مبعوث کیا. میرے بھائیو دوستو کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں امت کی ہدایت کے لیے امت کی رہبرائی کے لیے ایک ایسے نمونہ ہے جس کے نقش قدم پر چلو گے دنیا کی زندگی کامیاب ہوگی آخرت کی لامحدود زندگی کامیاب ہوگی. کیونکہ اس امت کے لیے ایک آئیڈیل اللہ کے نبی کو بنا کر بھیجا اللہ کے نبی کو ایک آئیڈیل بنا کر بھیجا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اس نبی کی اخلاق، نبی کا کیریکٹر پر امت عمل کرے گا، خدا کی قسم اس امت کی کامیابی دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہوگی۔ میرے بھائیو دوستو، دراصل بات یہ ہے آج کے اس مہینے میں، اس جمعہ میں، اس دور میں جو مساجد کے اندر اماموں نے، خطیبوں نے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں، ولادت کا ذکر کرتے ہیں، میرے بھائیو دوستو، علماء دیوبند، علماء احناف کے نزدیک یہ ربیع الاول کا 12 تاریخ میں جو جنم یوم ولادت منائی جاتی ہے، در حقیقت اس میں اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے۔ بعض کا قول ہے 12 ربیع الاول ہے، بعض کا قول 9 ربیع الاول ہے، بعض کا قول 8 ربیع الاول ہے، یہاں تک کہ ہمارے علماء دیوبند یعنی کہ پورے ممالک کے اندر جتنے علماء کرام ہیں، ان میں سے زیادہ تر رائے 8 ربیع الاول کا تاریخ یوم ولادت ہے۔ کیوں؟ انہی کے ساتھ ساتھ جو ان کو جو اس جلوس کو، ولادت کو جو سب سے زیادہ ناپسندیدہ شکل میں اختیار کرتے ہیں، سب سے زیادہ گمراہی شکل میں نبی کا یوم ولادت مناتے ہیں، ان کے یہاں جو سب سے بڑے عالم احمد رضا خان بریلوی، جنہوں نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے اندر لکھا، جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 412 کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد دنیا میں جب بھی تشریف لائے، اللہ کے نبی کی ولادت 8 ربیع الاول کو ہوئی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ جو سب سے زیادہ، سب سے بڑے علماء احمد رضا خان اپنے فتاوی رضویہ کے اندر لکھتے ہیں، وہ بریلی والے علماء یہ کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو اللہ کے نبی کی آمد ہوئی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، جب آپ کا حکام، جب آپ کا مولوی، جب آپ کا عالم، آپ کا پیر اگر یہ لقب دے، یہ کتابوں کے اندر حوالہ دے کہ 8 ربیع الاول کو نبی کی ولادت ہوئی تھی، تو آج تمہارے پیروں کے، تمہارے مولویوں کو چھوڑ کر آج تم 12 ربیع الاول کو کیوں جشن میلاد مناتے ہیں؟ آئیے میں آج ان کا تحقیق کے مطابق کچھ 2-4 بات کر دوں، کیونکہ مہینہ وہی ربیع الاول ہے اور موضوع بھی ربیع الاول کا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، 8 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام نے دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے، زیادہ قول ہے، لیکن آپ کی بات پر، آپ کی رائے پر اگر میں چند منٹ کے لیے مان لوں کہ ربیع الاول کا 12 تاریخ میں ہمارے نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں، تو پھر یہ پورے امت کا یہ اتفاق ہے، یہ قول ہے، پوری امت کا ایک ہی رائے ہے کہ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اللہ کے نبی دنیا سے جب 63 سال کی عمر کے بعد جب دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ کو پیارے ہوئے، جب اللہ کے نبی کی رخصتی ہوئی دنیا سے، تو وہ ربیع الاول کا 12 تاریخ تھا۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں کوئی جھنجٹ نہیں ہے، سبھی کا رائے اسی پر متفق ہے کہ اللہ کے نبی نے دنیا سے جب بھی چل بسے، آخرت کا رخ کیے تو ربیع الاول کا 12 تاریخ تھا۔ آپ کی نظروں، آپ کی بات پر اگر 12 ربیع الاول کو جن ولادت مناتے ہیں، عید المیلاد مناتے ہیں، تو 12 ربیع الاول میں وفات بھی ہوئی اللہ کے نبی کو، بتائیے ہم کس کو منائیں گے؟ کس کو منائیں گے؟ وفات منائیں گے تو غمی کا معاملہ کرنا پڑے گا، اور ولادت نبی منائیں گے تو خوشی کا اظہار کرنا پڑے گا۔ تو آج امت خوشی کا اظہار کے لیے جو ہے ولایت نبی علیہ السلام کا بہت بڑے بڑے جلوسوں کے نائل نکالتے ہیں، لیکن میرے بھائیو دوستو، جب نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کے دن
تاریخ میں جب دنیا سے رخصت ہوئے، خدا کی قسم مدینے کے اس گلی میں، مدینے کے اس بازار میں، مدینے مسجد نبوی میں کیا کوہرام مچا ہوا تھا، جو آج ہمارے سامنے سے سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں اور صحابہ کرام موجود ہیں۔ عمر کو خبر ملی اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوئے، عمر کی غصے میں اپنے چہرے کو سرخ کیا اور میان سے تلوار نکال کر اب پہنچے، کوئی بھی بھائی کا لال کہہ دے کہ میرے نبی دنیا سے انتقال کر چکے ہیں، میرا تلوار ہوگا، ان کا سر ہوگا، میں قلم کر دوں گا۔ میرے بھائیو دوستو، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں ہمارے ابو جان کی جانے کا وقت جب چلے گئے تو 12 ربیع اول کا تاریخ تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کے جانے کے غم میں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو یہ کہتی تھی اللہ کے نبی آپ تو چلے گئے، آپ تو اللہ کے پیارے ہو گئے، لیکن میری کب باری آئے گی، میں کب جاؤں گا؟ اللہ کے نبی آپ تو جنت الفردوس کا مقام آپ کا ہوگا، اے میرے ابا جان میرا مقام کہاں ہوگا اللہ ہی بہتر جانتا ہوگا۔ اس وقت کیا عالم چھایا ہوتا مدینے کے مسجد نبوی میں، جبکہ اللہ کے نبی کی وفات 12 ربیع الاول میں ہوئی تھی، تو ہم آج اس 12 ربیع الاول کی وفات کے بجائے آج ہمارا ہندوستان بھائیوں کو دیکھو، بڑے بڑے اونچے اونچے ٹوپی لگانے والے حضرات بریلوی قادری رضوی چشتیاں کو دیکھو جو آج پورے معاشرے کو بگاڑ کر ڈھول تاشے ڈی جے کے ساتھ جو ہے جلوس نکال کر دکھا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا شان ہے۔ کمینوں کو اتنا بھی خبر نہیں کہ مسلمانوں کی شان دکھا رہا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، 12 ربیع الاول نبی علیہ السلام جب بھی آئے تھے، پیدا ہوئے تھے، میرے بھائیو دوستو اگر یہ جلوس نکالنا ہوتا تو آپ اوپر کی منزل پر جائیں، اوپر کی منزل پر دیکھیں کہ ہمارے اوپر کی منزل میں جہاں پر جس بورڈ پر رائے پیش ہوتا ہے اور جس عدالت میں وکالتی کے ساتھ ججمنٹ فیصلہ دیتا ہے، اس فیصلے کے دربار پہ جائیں، یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچے سب سے پہلے۔ اگر ان کی ولادت کا زندگی خوشیاں جلوس اگر نبی علیہ السلام خود منایا ہو تو ہم بھی منائیں گے، ہم بھی منائیں گے۔ بعض مسلمان ہمیں لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ فلاں جگہ میں جلوس نکلا، یہاں کیوں نہیں نکالے؟ فلاں جگہ میں جلوس نکالا، یہاں کیوں نہیں کہا؟ یہاں کیوں نہیں نکالے گئی؟ فلاں جگہ میں سجائی گئی، مسجد کو سجایا گیا، ہرا جھنڈے سے لہرایا گیا، یہاں کیوں نہیں کیا؟ آؤ سوال کرنے والوں، کان پکڑ کر حدیث کو میں دکھاؤں گا، آؤ تاریخ بتاؤں گا۔ خدا کی قسم جب عدالت میں پہنچے نبی علیہ السلام کا تو وہاں دیکھیں کہ اس جو یعنی سنویدھان میں، اس عدالت کی سنویدھان میں اگر لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ اپنی زندگی میں 63 سال کی عمر میں جب پیدا ہوئے تھے، 63 سال کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا جلوس خود نبی نکالے تھے کہ نہیں نکالے تھے؟ کیا محبت کا اظہار کرتے ہیں لوگ۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ کے نبی کے زمانے میں جلوس نہیں نکلا، پیغمبر کے زمانے میں جلوس نہیں نکلتا تھا۔ پیغمبر رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب رخصت ہوئے، میرے بھائیو دوستو، میرے یارو، نبی علیہ السلام کا جب دنیا سے رخصت ہوا، دنیا سے جب چلے گئے، آخرت کی منزل میں پہنچے، اس حساب سے لے کر اس کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلافت ملی، نبی کے دور میں نہیں، خلافت کا دور آیا۔ خلافت کا دور سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، 2 سال ملا ان کو۔ ابو بکر صدیق کو 2 سال خلافت ملی۔ 2 سال خلافت ملی ابو بکر صدیق کے زمانے میں، ربیع الاول 2 دفعہ آیا، لیکن ابو بکر صدیق نے جلوس نہیں نکالا۔ ابو بکر صدیق کے بعد
حضرت عمر کا خلافت آتا ہے، عمر کا خلافت جبکہ 10 سال آتا ہے، 10 سال عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کیے. ان کی تاریخ میں دیکھو بڑا پڑا ہوا ہے، خدا کی قسم یارو میرے یارو اللہ کے پیارے بندو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں جب 10 سال خلافت کیے تو 10 بار 10 دفعہ 12 ربیع الاول آیا، لیکن ایک جگہ بھی دکھا دے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا ہو؟ دکھائے گا؟ دکھا سکتا ہے؟ اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلافت دور آیا تو عثمان کی زندگی میں 12 سال خلافت ملا. 12 سال خلافت عثمان غنی کو ملا. 12 سال خلافت عثمان غنی نے کیے. بتایا کہ 12 سال 12 دفعہ ربیع الاول کا مہینہ آیا عثمان غنی کی زندگی میں. بتاؤ ایک بھی ڈاکومنٹس دکھا دے کہ حضرت عثمان غنی نے 12 ربیع الاول کو جلوس نکالا ہو. اس سے بھی آگے بڑھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 سال اس کی خلافت زندگی ملی تھی. 5 سال کی زندگی میں آؤ ایک دفعہ بھی دکھا دے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے شہید تھے، اپنے داماد بھی تھے، اپنے محبت کرنے والے نبی سے محبت کرنے عشق کرنے والے تھے. آؤ دکھاؤ کہ 5 دفعہ 12 ربیع الاول حضرت علی کے دور میں آیا. ایک دفعہ بھی دکھانے کہ 12 ربیع الاول کا جلوس علی نے نکالا ہو. ان سے آگے چلیں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، 2 سال خلافت ملا. یہ 2 سال 12 ربیع الاول امام حسین کی خلافت میں آیا. بتاؤ انہوں نے 12 ربیع الاول کا جلوس نکالا ہو؟ دکھا دیں. امیر معاویہ کی زندگی میں 63 سال خلافت کا دور آیا. 63 سال دفعہ جو تھی 12 ربیع الاول ان کا زندگی میں آیا. دکھا دو ایک دفعہ بھی جلوس نکالا ہو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے. کسی صحابی نے نہیں، کسی صحابیات نے نہیں، تابعین نے نہیں، تبع تابعین نے نہیں، ائمہ مجتہدین نے نہیں، خلفائے راشدین نے نہیں. آؤ بریلی والے تم بھی جس کا عقیدہ اعتقاد کرتے ہو، جس کا عقیدہ رکھتے ہو، جس کے مسلک پر چلتے ہو، علماء دیوبند کی احناف تو وہ بھی وہ جس کا عقیدہ رکھتے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں 42 دفعہ 12 ربیع الاول آیا. ایک بھی دکھا دو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ بھی جلوس نکالا ہو. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک دفعہ دکھا دیں. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 72 سال 12 ربیع الاول ملا ان کو ہندوستان میں. 72 سال کی زندگی میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کیا نبی کے نام پر جلوس نکالا تھا؟ دکھا دے کوئی. تو ہماری اس تاریخ، اس ججمنٹ سے، اس سنویدھان سے، اس عدالت سے یہاں تک ولیوں کے دفتر تک پہنچتا ہے جب تو پھر دیکھا جاتا ہے کہ جس کے زندگی میں جتنے سال حکومت ملی، محبت کرنے والے، دعوے دار رہنے والے، اتباع کرنے والے کو ملی تھی، لیکن ایک بھی ڈاکومنٹ ایک بھی دکھا دے کہ 12 ربیع الاول کا جلوس کسی نے نکالا ہو. تو پھر یہ کتے کی طرح پھونکتے ہیں، چلاتے ہیں، چیختے ہیں، اپنے آپ سینے پھاڑتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ آئیے تاریخ بتاؤں آپ کو. یہ جلوس کے ایجاد کرنے والے کہاں سے شروع ہوئی؟ میرے بھائیو دوستو، 1929 کے اندر 1929 کے اندر ایک ہندو جب اسلام قبول کیا، ایک ہندو اسلام قبول کیا، مسلمان ہوا اور اس کا نام رکھا عنایت اللہ. سنیے گا غور سے.
علماء احناف کا یہ کہتے ہیں کہ 1929 میں ایک ہندو مسلمان جب ہوئے اور کشمیر لاہور کے اندر اس کا مکان تھا، جب مسلمان ہوئے اس کا نام رکھا عنایت اللہ. اب عنایت اللہ سے وہ حاجی عنایت اللہ بن گیا. اب حاجی عنایت اللہ صرف نہیں، حاجی عنایت اللہ قادری بن گیا. قادری کون ہے معلوم ہے؟ قادری، چشتی، رجوی ہے نا، بہت سارا نام ہے. ایک آدمی آیا، ٹھنڈی کا موسم تھا، رات اندھیری تاریخ تھی، بیچارے کیا کریں، رات ہو گیا، گھر جا نہیں پاتے تھے. ایک گھر کے مکان کے قریب پہنچا، دروازے پر دستک دیا کہ بھائی کھولو کواڑ، ٹھنڈی کا موسم، مجھے تو گھر جانا تھا، جا نہیں سکے، مجھے تو یہاں آج کا رات ٹھہرنا ہے. تو اندر سے آواز آئی کہ بھائی کون ہے اب؟ کہا کہ میرا نام غلام نبی قادری چشتی رضوی، یہ سارا نام بتایا. جب تو اندر سے کہنے لگی بھائی اتنے لوگوں کا رہنے کا جگہ نہیں ہے، اتنے لوگوں کا رہنے کا جگہ نہیں ہے. تو ٹائٹل دیا غلام نبی قادری چشتی شہروردی، یہ سارا جب نام لگایا، ٹائٹل لگایا، تو گھر والے سوچ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں بھائی، میرے گھر میں تو اور بھی اولاد ہیں، بیوی بچے ہیں، جگہ نہیں ہے، اتنا آدمی کا جگہ نہیں ہے، آپ دوسری جگہ جائیں. تھا ہی تو ایک. اب بیچارہ جائیں تو کہاں جائیں؟ اسی ولتی کے قریب، دروازے کے قریب بیٹھا ہوا ٹھنڈا میں ٹھٹر رہا ہے، ٹھنڈا میں ٹھٹر رہا ہے. اس کے بعد جب صبح ہوئی، دروازہ کھولا گیا، دیکھے تو باہر حضرات کب کبھی بخار ہے، ٹھٹر رہا ہے ٹھنڈی کے موسم میں. کہا کہ حضرت ارے تم یہاں پر؟ نہ میں نے ہی تو کہا تھا دروازہ کھولنے کے لیے، جا نہیں سکتا تھا، آپ کے گھر میں آج رہوں گا. تو گھر والے نے کہا تمہارے اور شادی کہاں گئے؟ قادری چشتی اور شہروردی یہ سب کہاں گئے؟ نسیمی کہاں گئے؟ نارے میرا ہی تو نام ہی تھا غلام نبی قادری چشتی شہروردی نسیمی تھا. تو میں نے سوچا کہ بھائی تمہارے ساتھ اتنے لوگ ہیں اسی لیے جگہ نہیں تھا، غلطی ہو گئی، کیا کریں. تو اب دیکھیے مزہ، اب قادری چشتی بریلوی رضوی اور جو ہے یہ نسیمی، یہ سب ٹائٹل لگانے کا نتیجہ، آپ دروازے پر جاؤ گے بھی تو ٹھنڈک پر پھٹکتے رہو گے. وہی قادری جو عنایت اللہ قادری، اس کا نام رکھا گیا. اور انہوں نے جب دیکھا کہ ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر ایک نئی چیز کا ایجاد کرنا ہے، لگانا ہے، کیونکہ اس کا ابھیاس چرتر تھا. جب وہ ہندو تھا تو انہوں نے ہر سال رام لیلا کا جلوس نکالا کرتا تھا. ہر سال ہندوؤں کا رام لیلا کا جلوس نکالا کرتا تھا. اور وہ جب مسلمان ہوا تو وہ چھوڑے کہا، جب قادری بنا تو پھر یہ رام لیلا کے بجائے نبی کی پیدائش کا جلوس نکال کر ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر بکھیر دیا. چلو یہ ایجاد کر دیا، چلاؤ. اب چلنے لگے، چلتے لگے. 2002 میں اس کا انتقال ہوا. اور اب بھی جا کر کشمیر یعنی لاہور کے اندر دیکھو، اس کے مین گیٹ کے اوپر لکھا ہے یہ بدعت کو چالو کرنے والا، جلوس کو چالو کرنے والا یہی عنایت اللہ قادری. ہم آج اس کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. لقد جاءکم رسول من انفسکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں نے تمہارے سامنے، تمہارے نزدیک تم جیسے ایک رسول پیدا کیا، ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو بھیجا. عزیز علیہ ما عنتم حریص، امت پر جب بھی تکلیف آئے، امت پر جب بھی کوئی پریشان آئے، امت پر جب بھی دنیا کی عذاب، زمین کی عذاب، آسمان کی عذاب، دنیا امت پر جب بھی کوئی حالات پیش آئے، اللہ کے نبی اس پر کتنا محبت کرتے ہیں، اپنے آپ کو بوجھ سمجھتے ہیں. خدا کی قسم، نبی علیہ السلام جب امت پر پریشان آتی ہے تو اللہ کے نبی خود بوجھ سمجھتے ہیں، کاش میرے امت کو میں کمر پکڑ پکڑ کر جہنم سے نکالتا ہوں اور یہ امت بے وفائی کے ساتھ جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
آخری جملہ خدا کی قسم قربان جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے شفیق ہے اور خاص کر کے ایمان والوں کے لیے شفیق اور مہربان ہے، مہربان ہے، شفیق اور مہربان ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، زمین والوں کے لیے، آسمان والوں کے لیے، اللہ کو چھوڑ کر باقی ساری مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا۔ نبی جہنم سے کھینچ رہے ہیں، امت جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے۔ آخری حدیث، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس نے دین کے اندر نئی چیز ایجاد کیا، نیا چیز بنایا، خدا کی قسم وہ بدعت ہے، وہ گمراہ ہے، ہر بدعت گمراہ ہے، ہر گمراہ جہنم میں لے جانے والے راستے ہیں۔ آپ جو نبی کے نام پر جلوس اور خوشیاں مسرت کر کے بازاروں میں، شہروں میں، قصبوں میں، مارکیٹوں میں، گاؤں میں اب مائک اور ڈی جے کے ساتھ، ناچ کے ساتھ، مست کے ساتھ جو جلوس کر رہے ہیں، گھما رہے ہیں، میرے بھائی کے دوستو، یہ جلوس کیا حقیقت ہمارا نبی سے محبت کرنے کا نمونہ ہے کہ یا نبی سے بغض اور دشمنی کرنے کا نمونہ ہے؟ جلوس نکالتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ کیک کاٹتے ہیں، یارو کیک کاٹا جاتا، نبی کی آمد، یہ کیک کاٹنا، جنم دن، برتھ ڈے منانا، یہ کس قوم کا، کس مذہب کا یہ طریقہ ہے؟ آؤ ثابت کرتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائی لوگ اپنے بچے پیدا ہونے کے بعد اس بچے کے ہر سال جو کیک کاٹ کر اس کا برتھ ڈے مناتا ہے، یہ وہ عیسائی کا طریقہ ہے۔ ہم جب عیسائی کا طریقہ اختیار کریں گے، خدا کی قسم ہم تو نبی کی امت میں نہیں۔ پھر یہاں تک کیا ہوتا ہے، باقاعدہ دیکھا گیا کہ کیک کے اندر جب محمد الرسول اللہ کا برتھ ڈے منایا جاتا ہے جلوس کے ساتھ، تو کیک بنایا جاتا ہے اور کیک کے اندر محمد الرسول اللہ نام لکھا ہے، اور یہ بے غیرت مسلمان، یہ کمینے چمار مسلمان جو اپنے آپ کو قادری، چشتی اور بریلوی کا لقب دے کر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں عاشق رسول ہیں، پھر محمد کے نام پر چھری چلا کر کیک کاٹتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو مناتے ہیں۔ بتائیں تم عاشق رسول ہو یا عاشق دشمن ہو؟ رسول کے دشمن ہو؟ میرے بھائی دوست، کون سمجھائے اس کتوں کو، یا ہمارا پاگل کو، کتوں کو کون سمجھائے؟ اس نتیجے پر آج انسان پہنچا ہوا ہے، اور وہاں کے جلوس، وہاں کے سب کچھ دیکھنے کے بعد ہمارے علاقے کے، گاؤں کے لوگ بھی خسخسانے دیتے ہیں کہ بھائی وہاں ہوتا ہے، وہاں کرتا ہے، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ چلو بھائی وہ بھی گو کھاتا ہے تو ہم بھی گو کھائیں گے نہیں کھائیں گے؟ وہ نہیں نماز پڑھتا تو ہم بھی نماز پڑھیں گے؟ کل ہی میرے سامنے ایک لوگ آ کر کہنے لگا صبح میں، ارے یار مجھے اجازت دے دو، مجھے کہہ رہا ہے مجھے اجازت دے دو، کم سے کم ہم لوگ اپنے پیسہ جمع کر کے اپنے بستی میں جلوس نکالیں گے، تاکہ میرے جو ہے محمد کا اور میرا دین اسلام کا شان اونچا ہوگا، لوگ دیکھیں گے ہاں اس نے مسلمان ہے۔ بیوقوف کمینہ، چہرے پہ داڑھی نہیں، عشق رسول کہتے ہو، نماز کا نشان نہیں، مسجد میں آوری نہیں، اور عشق رسول کہتے ہو، سر پہ ٹوپی نہیں، چہرے کا سنت نہیں، تمام سنت کا قربانی کر دیا، پھر بھی کہتے ہیں عشق رسول ہے۔ آؤ مسلمان بن کے ہم دکھائیں گے دنیا والوں کو مسلمان کا تعداد کتنا ہے۔ تمہارا مسلمان کا تعداد دکھانے کا اگر میں یہی رہتا، خدا کی قسم جنگ جتنے ہوئی تھی ہر جنگ میں جیت ہوتی، لیکن جنگ احد کے اندر 313 صحابی اور ہزاروں کے لشکر کے ساتھ مقابلہ ہوا، وہ تعداد نہیں دکھایا گیا، 313 صحابی کافی تھے۔ کیوں؟ ایمان کی تلوار سے لڑ کر، اللہ کی مدد سے لڑ کر اور سارے کے سارے کافروں کو بھگا دیا۔ اب پتہ کر لیا میرے بھائی دوستو، یہ ڈھکوسلا، یہ چرچا، یہ جلوس کا آواز، یہ جلوس کے بعد یہ گھر میں رونق، مسجدوں میں چراغاں، ہرے جھنڈے، یہ اس آدمی کمینوں کا ہے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، صرف جبے سے، ٹوپی سے، لباس سے یہی سمجھتے ہیں، کیونکہ اسے تو پیٹ میں کھانے کا ملتا تھوڑا ہے، سرنی حلوہ بھی مل جاتا ہے، پاکٹ میں بھرنے کا پیسہ بھی مل جاتا ہے، لیکن ہمارے علماء دیوبند، علماء احناف کے نزدیک
یہ طریقہ نہیں ہے، اس کو چھوڑے، اس سے باز آئیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔